یہ جو حضور کا اس طرح اعلان کرنا کیا چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے لیے تیاری کرو. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں حضور تیاری کرتے تھے ماہ رمضان کے لیے، لیکن وہی بات ہے ہماری تیاری الٹی ہے. ہم رمضان کے لیے ان چیزوں کے لیے تیاریاں کرتے ہیں جو ہمیں تقویٰ سے ہٹاتی ہیں، اور ان چیزوں کی تیاری نہیں کرتے جو ہمارے دل میں جن کی وجہ سے تقویٰ پیدا ہو. اور تقویٰ پیدا ہونے والا ہے نہیں، کیونکہ دل کے اندر غلاظتیں بھری ہوئی ہیں. اس برتن سے ان غلاظتوں کو پہلے ختم کرو، پھر لعلکم تتقون، پھر تم تقوی والے بن جاؤ گے. ہمارے اندر سے یہ غلاظتیں پہلے نہیں ختم ہوتی. ہم چاہتے ہیں ہم متقی بھی کہلائیں، ہم پیر بھی کہلائیں، ہم فقیر بھی کہلائیں، ہم سب سے متقی ہو جائیں، ہم نیک بھی بنے، ہمیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرے. کیسے قبول کرے؟ جب تم اپنے دل کے اندر مسلمان بھائی کو نہیں قبول کر رہے، جب تمہارے دل کے اندر کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، تم اس کو قبول نہیں کر رہے ہو، نیکیاں تقویٰ تمہیں قبول نہیں کر رہا. پہلے ان چیزوں سے دلوں کو خالی کرو، پھر دیکھو اللہ کس طرح تمہیں متقی بنائے گا، کس طرح تمہارے دل کے اندر تقویٰ لائے گا. ہمارے ہاں غصہ ختم ہونا چاہیے. رمضان میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آج کے دن سارے شیطان مل کر اس کے دماغ پہ حملہ آور ہوئے. حالانکہ یہ آج کے رمضان میں تو شیطان ہوتا ہی نہیں، غصہ پیک پہ ہوتا ہے. قیمتوں کے ساتھ، اشیاء کی قیمتوں کے ساتھ غصہ بھی ہمارا پیک پہ ہوتا ہے، لالچ بھی ہماری پیک پہ ہوتی ہے. ماہ رمضان آئے گا تو ہم کمائیں گے، جی رمضان آئے گا تو کمائیں گے، اور سب کی نظر رمضان میں ہوتی ہے. اگرچہ اس میں حضور نے فرمایا رزق میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہمیں اس پہ یقین نہیں ہوتا. ہم 2 نمبر طریقے سے رزق کما رہے ہوتے ہیں. رمضان میں بھی ہم چھوڑتے نہیں ہیں 2 نمبر. ایک گورے کا ایک مقولہ تھا، اور صحیح مقولہ تھا. نے کہا کس نے کہا کہ رمضان مسلمانوں کے بھوکے رہنے کا دن ہے، مہینہ ہے؟ رمضان تو مسلمانوں کے کھانے پینے کا مہینہ ہے. اور صحیح کہا اس نے. پورا دن، عام دنوں میں آپ اتنا نہیں کھاتے ہو جو صرف ایک افطاری میں کھاتے ہو، پھر سحری میں الگ. سحری میں بندہ چلو اچھی سحری کر بھی لے، پھر بھی اتنی نہیں کہ اس کے لیے فجر کی نماز میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے، وضو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے. اور افطاری میں تو کھانا ہی نہیں چاہیے، بس یہ ہلکا پھلکا کھانا چاہیے، کم از کم آپ نے رات کو کھڑے ہونا ہے. لیکن ہم افطاری میں ساری کسر نکال لیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم رمضان کی تیاری کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں رمضان کے لیے کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ ہم وہ تیاری نہیں کر رہے جو کرنی چاہیے. ہم وہ تیاری کر رہے ہیں جو ہمیں اصل مقصود سے ہٹانے والی ہے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے آخر میں، آخری شعبان کے آخری دنوں میں منبر پہ بیٹھے. اسی نسبت سے میں یہ خطبہ عرض کر رہا ہوں. حضور نے، یہ بھی شعبان کے اواخر ہے، آخر میں شعبان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پہ بیٹھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں تمہارے پاس عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، تمہارے پاس عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، اور تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ رہا ہے. اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں. یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں. اور رات کو کھڑے ہونا تطوع ہے، میری سنت ہے رات کو کھڑے ہونا. اور اس میں اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھا دیتا ہے. اور اس میں عام نیکی، نفل نماز، عام نیکی باقی مہینوں کے فرضوں کی طرح ہو جاتی ہے. باقی مہینوں میں جو آپ فرض ادا کریں گے جتنا ثواب ملے گا، حضور فرماتے ہیں اس میں نفل اللہ تعالیٰ نفلوں کا ثواب اتنا عطا کرے گا. عام نیکی جو لوگوں کے ساتھ کریں گے اس کا ثواب باقی مہینوں کے فرضوں کی طرح اللہ عطا کرے گا. اور اس میں کیا گیا ایک فرض ادا، جو ایک فرض ادا کریں گے حضور فرماتے ہیں باقی مہینوں کے 70 فرضوں کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس میں جو کسی کو رزق، جو کسی کو روزہ افطاری کراتا ہے، جو کسی کو روزہ افطار کراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کرتا ہے.
اور جو کسی کو افطاری کراتا ہے اللہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو عطا کرتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں لاتا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو اتنی چیزیں نہیں پاتے، روزہ افطاری کرنے، سب تو اس طرح افطاری نہیں کرا سکتے روزے دار کو۔ حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا چاہے ایک گھونٹ دودھ سے، ایک خرما سے، یا ایک گھونٹ پانی سے ہی افطاری کرا دو۔ دوسروں کو افطاری کراؤ چاہے ایک گھونٹ دودھ سے بھی، ایک گھونٹ پانی سے ہی افطاری کراؤ، اتنا ثواب اللہ عطا کرتا ہے جتنا اس نے روزہ رکھ کے حاصل کیا۔ اور خود بندہ روزے سے بھی ہو اور پھر دوسرے کو افطاری بھی کراؤ تو نور نہ۔ اور رمضان کے مہینے میں تو روزے سے نہ ہونا یہ تو مسلمان کے لیے ہے ہی نہیں، بلکہ شریعام اس میں بھی ائمہ کرام نے جو فتوے دیے، شریعام روزہ توڑنے والے کو قتل تک کا بھی حکم ہے۔ اور ہمارے ہاں آج کل دیکھیں بےغیرتی کی حد ہو گئی ہے، شریعام کھا رہے ہیں، ہوٹل شریعام کھلے ہوئے، باہر پردے گائے ہوئے مسافروں کے لیے۔ بھائی جو مسافر اپنا بندوبست کر کے چلے، اور وہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے اگر مسافروں کے لیے کون سے کھلے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس میں جو اس کو افطاری کرائے گا اس کی طرح ثواب بھی ملے گا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا پہلا حصہ رحمت والا ہے، دوسرا حصہ مغفرت والا ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے نجات والا ہے۔ یعنی پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا اشرا جہنم سے نجات والا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ جب مہینہ آ جائے، یہ جن لوگوں کے پاس نوکر غلام کام کرتے ہیں وہ بھی سنیں، جن کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار اس مہینے میں غلام پر تخفیف کرو، اس کے کام میں تخفیف کرو، اللہ تم پہ تخفیف کرے۔ لہذا یہ مہینہ آئے اپنے غلاموں پر، اپنے غلام تو اب نہیں ہیں یعنی نوکر ہیں، ان نوکروں کی تنخواہ بڑھا دو اور کام کم کر دو۔ کہنے کا مطلب یہ ان کی تنخواہیں بڑھائیں، ان کے کاموں کو کم کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے رمضان کی تیاری، اور یہ ہے رمضان میں تقوی حاصل کرنا۔ اور پھر ایک اور حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے لیے خوشخبری، پاک نبی ہیں، پاک لبوں سے پاک الفاظ سنے حضور کی، اور وہ پاک الفاظ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس مہینے کے، یہ جو مہینہ آ رہا ہے، حضور نے فرمایا اس ماہ کی جب پہلی رات آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ شیطان کو اور سرکش جنات کو قید کر لیتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان کے اندر کسی کو دیکھیں کہ وہ شیطانی حرکت کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے اس پہ شیطان کا حملہ ہے، یوں کہہ دو یہ مکمل خود ہی شیطان ہے، یہ خود ہی انتہائی خباثت کو پہنچ چکا ہے، جو ماہ رمضان میں جب شیطان بھی قید ہے اور سرکش جن بھی قید ہیں، پھر بھی یہ برائی کو چھوڑ نہیں، اس کا مطلب یہ ازلی بدبخت ہے۔ اور حضور نے فرمایا پھر کیا آگے خوشخبری، حضور نے فرمایا پھر جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا دروازے ہی بند نہیں ہوتے، پھر جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں پورا مہینہ کوئی دروازہ پھر کھولا نہیں جاتا۔ اچھا یہی خوشخبری نہیں، آگے پھر فرمایا اچھا یہ بھی دے دیا، شیطان بھی بند، سرکش جن بھی بند، اور جہنم بھی بند، اور پھر فرمایا جنت کے سارے 8 دروازے، فرمایا جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو کھول دیے جاتے ہیں پھر پورا مہینہ کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور پھر سنے، پھر حضور نے فرمایا پھر ایک ندا لگائی جاتی ہے، اور وہ ندا یہ لگائی جاتی ہے اے بھلائی کے چاہنے والے متوجہ ہو۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھ بھلائی ہو؟ آپ میں سے کوئی ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بھلائی نہ ہو؟ سب چاہتے ہیں کہ بھلائی ہو، بھلائی ہو، بھلائی ہو، پر بھلائی ایسے نہیں ہوگی۔ بھلائی کے لیے اعلان یہ ہو رہا ہے متوجہ ہو، متوجہ ہو، توجہ اپنی اللہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، پھر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی فرمائے گا۔
اور متوجہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرتے رہے، ایسا مطلب بھی نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پہلے دلوں سے غلاظتوں کو ختم کرو اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرو، پھر اللہ کو راضی کرو، اللہ بھی راضی ہوگی. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اعلان کرتا ہے ندا دینے والا، اے بھلائی کے چاہنے والے متوجہ ہو، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے باز آ. یعنی ارادہ جس کا برائی کا ہے ماہ رمضان میں اس کو کہے رک جاؤ. اس سے پہلے چوریاں کرتے تھے، پہلے بھی اجازت نہیں تھی، پر ماہ رمضان میں بالکل رک جاؤ. پہلے بھی تمہیں غیبت کی اجازت نہیں تھی، ماہ رمضان میں رک جاؤ بالکل. پہلے بھی اجازت نہیں تھی، ماہ رمضان میں بھی اجازت نہیں ہے. لیکن زیادہ سختی کیوں ہے؟ اور مسلمان کہلاتے ہو، کم از کم اس کی تقدس کا تو خیال کرو، کم از کم اس کی عزت کا تو خیال کرو. غیبت پہلے بھی حرام ہے، جھوٹ پہلے بھی حرام ہے، بہتان پہلے بھی حرام ہے، چغلی پہلے بھی حرام ہے، بدزنی پہلے بھی حرام ہے، شراب پہلے بھی حرام ہے، جوا پہلے بھی حرام ہے. ماہ رمضان میں آ کے کہا گیا رک بھی جاؤ، پہلے بھی روکا گیا. مطلب کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کم از کم اس مہینے کی عزت اور احترام کا تو خیال کر. حرام تو ویسے بھی ہے، اور اس مہینے کے تقدس کا خیال کریں. روزہ کسی طور پر بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، سوائے مسافر کے اور سوائے بیماری کے. اور بیماری بھی ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ یہ بیماری اس مطابق ہے کہ نہیں ہے. ڈاکٹر بتائے پھر مفتی فتویٰ دیں گے کہ ہاں جی اس بیماری پہ چھوڑی جا سکتی ہے یا نہیں، اپنی مرضی سے نہیں. اور سفر کتنا ہے اس پر بھی مفتیان کرام فتویٰ دے سکتے ہیں. 92 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے، وہ بھی سحری آپ کو گھر سے سحری مل رہی ہے تو پھر سفر، پھر مسافر نہیں ہے، پھر آپ کو وہ روزہ رکھنا پڑے گا. یہ تو نہیں جی میں نے صبح سفر کرنا ہے تو سحری آپ کھائیں نہیں، سحری مل گئی تو آپ سے روزے سے. بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس رمضان میں پہلی رات کی بات ہو رہی ہے، جب پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں جہنمیوں کو، جو مسلمان جہنم میں گئے ہوتے ہیں. کافروں کے لیے یہ بات نہیں ہے، کافروں کے لیے جہنم کے دروازے نہیں کھلتے، ان کی جہنم الگ ہے. یہودیوں کی، عیسائیوں کی جہنم الگ ہے، اور منافقوں کی جہنم مجوسیوں کی الگ ہے. منافقوں کی سب سے نیچے ہے، اس سے اوپر مجوسیوں کی ہے. مسلمانوں کی سب سے اوپر جہنم ہے، وہ کھول دی جاتی ہے، وہ بند کر دی جاتی ہے، باقیوں کی نہیں. مسلمانوں کی جہنم بند ہوتی ہے. حضور نے فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں جہنمیوں کو، مسلمان جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور پھر ہر رات، صرف اسی رات نہیں، پھر رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ اسی طرح آزاد کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون.